ہم اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے اولاد کی تربیت پر ایک پرفارمنس جو ہے بچوں نے تیار کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹنگ کے معاملے میں یہ ایک بہت اہم حصہ ہے، کس طرح جو ہے اولاد کی تربیت کی جائے، اور اسلام جو ہے اور اسلام کی تعلیمات جو ہیں اس کو بہت ہی سیریس لیتی ہے. تو اس سیریسنس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک پرفارمنس جو ہے ہمارے بچوں نے تیار کی ہے. ایک دفعہ پھر تالیوں کے ساتھ استقبال کریں اولاد کی تربیت. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. عابد اور طالب ایک اسلامک اسکول میں زیر تعلیم ہوتے ہوئے بھی تمیز و تہذیب اور عادتوں میں قدریں مختلف ہیں. ایک طرف عابد اپنی شرارتوں اور خرافاتوں کے لیے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، وہیں دوسری جانب طالب اپنے حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار کا تذکرہ خاندان، محلے اور اسکول ہر جگہ ہوتا رہتا ہے. دونوں بچے ایک دم مختلف ہیں. اس طرح کے مختلف اخلاق ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ بچوں کے کردار میں والدین کا کیا رول ہوتا ہے. ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، یعنی پیدائشی طور پر کوئی اتنا برا نہیں ہوتا کہ اپنے والدین اور معاشرے کے لیے باعث تکلیف ہو، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے ماحول سے اس وقت حد درجہ متاثر ہوتا جاتا ہے جب والدین کوتاہی عملی سے پیش آتے ہیں. عابد کی حالت ظاہر کی حقیقی وجہ اس کے گھر کے ماحول کا جائزہ لیے بغیر معلوم کرنا ممکن نہیں. تو چلیے دونوں بچوں کی معمولی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں. عابد کے والد ڈاکٹر ہیں اور دوپہر کا کھانا کھانے گھر آئے ہیں. گھر آنے کے بعد بچوں سے باتیں کرنے کے بجائے فون میں مشغول ہیں. عابد کی والدہ انتہائی فیشنیبل اور شاخرش خاتون ہیں. ٹی وی سیریل دیکھنے کا شوق رکھتی ہیں اور اکثر شاپنگ میں مصروف رہتی ہیں. ہیلو فرحین، السلام علیکم. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم ڈوئنگ گریٹ الحمدللہ. اچھا، you know, yesterday Sadia and I went to a side of stone. It was such a wonderful day. I bought 2 pairs of sandals, bought 25,000 rupees. I am sure I will win the spotlight of Nashra's party. I can't wait. See you at the party. Allah Hafiz. السلام علیکم. Walaikum assalam. How are you, Abid? I am fit and fine. Why are you upset? How was your day in school? آج میرا سر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. اس نے مجھے دھکا دیا، پھر میں نے بھی اسے خوب مارا. اور آپ کو پتا ہے اسکول سے واپس آتے میں جب وہ مجھے راستے میں ملا، میں نے اور میرے دوستوں نے اس کا خوب مذاق بنایا. یہ اسکول میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈونٹ وری بیٹا، میں پرنسپل سے اس بچے کی کمپلین کروں گی. پتہ نہیں کیسے چل رہی ہے اسکول مینجمنٹ. کیا کر رہے ہو آج بھائی؟ مجھے فون دو. میں دوں گی. تم صبح سے دیکھ رہی ہو. تمہیں تو بول دیکھتے ہو. کیا کر رہے ہو عابد؟ پہلے اپنی اسکول یونیفارم چینج کرو، یہ موبائل سائڈ رکھو اور لنچ کرو. اوکے پاپا. پاپا، آپ کو پتا ہے جب آپ کلینک چلے جاتے ہیں نا تو عابد بھائی میری اسپیچ کا مذاق بناتے ہیں اور میری ڈریس کا ہی مذاق بناتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے انہوں نے میرے سارے ٹوائز بھی توڑ دیے ہیں. عابد، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا تم اپنی سائڈ تمیز بھول گئے ہو؟ نہیں پاپا، ذہن جھوٹ بول رہی ہے. میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتا. میں تو اسکول سے آ کر اپنے فون میں گیم کھیلتا رہتا ہوں. یہی مجھے پریشان کرتی ہے. اور آپ کو پتا ہے اس نے میرے فون پر اسکریچ بھی مار دی تھی. نہیں پاپا، میں تو جھوٹ نہیں بولتی ہوں. عابد بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، یہی مجھے مارتے ہیں. تم جھوٹ بولی ہو. تم جھوٹ بول رہے ہو. تم جھوٹ بولی ہو. سائمہ، دونوں بچے برباد ہو گئے ہیں. نافرمانی کی بھی حد ہوتی ہے. ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں. یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. تمہیں تو بس اپنے شاپنگ میک اپ سے ہی فرصت نہیں. جو وقت بچتا اپنی سہیلی کے ساتھ گپ شپ میں ضائع کر دیتی ہو. میں تنگ آ گیا ہوں. واہ جی واہ، عبدل صاحب آپ تو بڑے مظلوم
ہر وقت مصروف رہتے ہیں. آپ نے مجھ سے نہیں سوشل میڈیا سے نکاح کیا ہے. میرے اور میرے بچوں کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. ہر وقت کمیاں ڈھونڈنے سے آپ کو فرصت ہی نہیں ہے. یہ ساری برائیوں کی جڑ میں ہی ہوں. مجھے گھٹن محسوس ہونے لگی ہے. اب بس کرو سائمہ, بکواس بند کرو. ٹنگ ٹانگ. ارے یہ پھر مجھے پریشان کرنے آ گیا. عابد, ان سے کہنا پاپا گھر پر نہیں ہے. تو ناظرین, آپ نے دیکھا عابد کے گھر کے ماحول کو, ان کے والدین کو. ایسے ماحول میں ایک بچہ کیسے پابند مسلمان بن سکتا ہے؟ حیرت تو عابد کی والدہ پر ہے, جنہوں نے اپنے بچوں سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ بیٹا آپ نے اپنے کلاس. تو ناظرین, آپ نے دیکھا عابد کے گھر کے ماحول کو, ان کے والدین کو. ایسے ماحول میں ایک بچہ کیسے پابند مسلمان بن سکتا ہے؟ حیرت تو عابد کی والدہ پر ہے, جنہوں نے اپنے بچوں سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ بیٹا آپ نے اپنے کلاس میٹ ساحل کی شکایت کیوں نہیں کی؟ اس کو پیٹنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ پر اس کے بجائے انہوں نے اسکول مینجمنٹ کو غلط ٹھہرا کر اپنے بچوں کو شہ دے دی. عابد کے والد کا بھی رویہ افسوسناک ہے. نہ صرف خود جھوٹ بول رہے ہیں بلکہ بچوں کو بھی جھوٹ بولنے کی ترغیب دے رہے ہیں. غیر ضروری کاموں میں وقت ضائع کر رہے ہیں, لیکن بچوں کے لیے فکر مند بھی ہیں. ایسی فکر اللہ حاصل ہے جو اعمال سے خالی ہو. چلیے اب آپ کو ایک دوسرے گھر لے چلتے ہیں اور ان کے اندرونی حالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. طالب کے والد شہر کے مشہور بزنس مین ہیں جو کفایتی داموں میں اعلیٰ قسم کے ریڈی میڈ گارمنٹ فروخت کرتے ہیں. شہر میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. تاجر حضرات عموماً صبح سے لے کر رات تک مشغول رہتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی وقت نہیں دیتے. نتیجتاً ان کے بچے صاحب دولت تو ہو جاتے ہیں, لیکن تربیت میں شدید کوتاہی کی وجہ سے اخلاقی اور روحانی اعتبار سے چلتے پھرتے مقبرے بن جاتے ہیں. طالب کے والد خوش مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل مسلم. طالب کے والد کی معاملات زندگی اس کے برعکس ہے. ان کی دکان ڈاکٹر کی طرح وقت پر کھلتی ہے اور بند ہوتی ہے. ان کا اپنا منفرد انداز ہے. وہ دوپہر کے وقفے میں گھر ضرور آتے ہیں اور شام کو دکان جلدی بند کر دیتے ہیں تاکہ فجر قضا نہ ہو. طالب کی والدہ خوش مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل مسلمہ بھی ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں طالب کے گھر کا ماحول اور ان کی طریقہ زندگی. جاوید صاحب, طالب اور فاطمہ کو کافی دیر ہو گئی ہے, ابھی تک گھر نہیں آئے. مجھے تشویش ہو رہی ہے. ہاں مجھے بھی. رکو, میں اسکول فون کرتا ہوں. وعلیکم السلام عابد صاحب. میرے بچے طالب اور فاطمہ ابھی تک گھر نہیں آئے ہیں. 25 منٹ کی تاخیر ہو گئی ہے. کیا آج کوئی ایکسٹرا کلاس ہے؟ اوہ اچھا, ابھی دیکھتا ہوں. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. اسکول سے آج آپ کو آنے میں اتنی دیر کیسے ہو گئی جبکہ آپ کی چھٹی 15 میں ہو جاتی ہے؟ اب 2 بج رہے ہیں. سوری ابو, میں آپ سے اجازت لیے بغیر اپنے دوست کے گھر چلا گیا تھا. ایسی غلطی دوبارہ کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان سے تمہاری حفاظت کرے. آمین.
پیاس لگی ہے, ایک گلاس پانی پلا دیجیے. امی مجھے پتا ہے, میری میم نے بتایا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیتے تھے. وہ کہتے تھے اس سے پیاس بجھ جاتی ہے اور شریر کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے. ہیلو. ماشاء اللہ میرے بچے. طالب, کیا تم جانتے ہو یہ بات میڈیکلی یہ ثابت ہو چکی ہے کہ ایک گلاس میں پانی پینے سے سلائیوا مکس نہیں ہو پاتا اور ڈائجیشن میں پریشانی ہوتی ہے. جی ابو, میں سمجھ گیا. فاطمہ بیٹا, کیا تم نے سورہ اخلاص ترجمے کے ساتھ یاد کر لی ہے؟ جی ابو, الحمدللہ. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے. قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ احد, اور اس کے برابر کوئی نہیں. ماشاء اللہ. جاوید صاحب, ایک بات تو بتائیں, آپ بچوں کی اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ اب تو ماشاء اللہ طالب اور فاطمہ کافی سمجھدار ہو گئے ہیں, دین کی راہ پر چل رہے ہیں. آپ کاروبار پر زیادہ توجہ دیجیے. بچوں کی تسلیم اور تربیت والدین کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں. تمہاری فکر فطری ہے, لیکن تم یہ بھول جاتی ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی روزی اور رزق ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے, اس سے نہ ایک دانہ زیادہ اور نہ ایک دانہ کم ہونا ممکن نہیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ دکان پر زیادہ وقت دیں گے تو مزید نفع ہو سکتا ہے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری دکان دوسروں کی دکانوں سے جلدی بند ہو جاتی ہے, لیکن الحمدللہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تجارت میں جب ایمانداری بڑھتی ہے تو لوگ لائن لگا کر خریداری کرتے ہیں. اللہ کے فضل سے میں نے ان لوگوں کا اعتبار حاصل کیا ہے. مجھے سمجھ آ گیا, یہ سارا معاملہ ترجیحات کا ہے. ہاں زینت, ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا حقیقی نصب العین کیا ہے. مال و دولت اکٹھا کرنا یا اپنے بچوں کو اس کا صحیح استعمال کرنے کی تربیت دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسب معاش میں خود کو اس قدر مشغول کر لیں کہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہمارے بچے گمراہ ہو جائیں اور ہم افسوس کرتے رہ جائیں. جی, تاریخ اسلام کا شاہد ہے. صحابہ اکرام اور اولیاء کی مثالیں دیکھ لیجئے, انہوں نے تجارت کو دوسرے درجے پر رکھا ہے اور اپنی زندگیوں کو قوم کی اصلاح اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف رکھا ہے. جی مجھے سمجھ آ گیا. طالب, چلو بیٹا نماز پڑھنے چلتے ہیں. جی ابو. ابو یہ لیجئے. طالب, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود لے لوں گا. ابو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, یہ تو میرا فرض ہے اپنے پیارے ابو کی خدمت کرنا. ماشاء اللہ. فاطمہ بیٹی, چلو ہم بھی نماز پڑھنے چلتے ہیں. معزز ناظرین, عابد اور طالب کے کردار سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ تنہا اسلامک اسکول کی تربیت سے طلبہ کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی اس وقت تک ممکن نہیں ہوگی جب تک والدین مکمل تعاون نہیں کریں گے. والدین اپنی بیجا خواہشات قربان نہیں کریں گے, اپنی ترجیحات طے نہیں کریں گے, بچوں کو بدلنے سے پہلے خود کی زندگیاں تبدیل نہیں کریں گے. بعض نصیحت کے بجائے
اعلیٰ اخلاقی کا مظاہرہ خود نہیں کریں گے. جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، وعدہ خلافی وغیرہ سے اعلان براز نہیں کریں گے. بڑوں سے عزت اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش نہیں آئیں گے. جب تک اپنے بچوں سے یہ امید کرنا کہ وہ اعلیٰ کردار کا مالک بنیں گے، یہ صرف خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں ہے. لہذا باحیثیت والدین سب کو یہ بات اچھی طرح ذہننشین کر لینی چاہیے کہ بچے کی پرورش اور تربیت میں والد اور والدہ کو قدم با قدم اور شانہ بہ شانہ کوشش کرنی ہوگی. جزاک اللہ.